مصطفى 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنان بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن نضر بن نضار
شرد بن هميس بن سلمان بن عوف بن قوس بن قموات بن أضي بن عوام بن ناشر بن حزام بن داس بن يدلاف بن دابخ بن جاحم بن ناحش بن شيث بن أبقر بن عيفي بن عبد الرحمن بن أضي بن عوام بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن عبد الرحمن بن آدم عليهم الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی اور دوستو، زمین آسمان کو چلانے والا اور اس سارے پروجیکٹ کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ، ایک اللہ جس کا نام ہے رحمان الرحیم الملک القدوس، جس کا نام ہے السلام المؤمن المہیمن العزیز، جس کا نام ہے الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار، جس کا نام ہے القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض، جس کا نام ہے الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر، جس کا نام ہے الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، جس کا نام ہے مالک الملک ذو الجلال والاکرام، جس کا نام ہے الواجد الماجد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر، جس کا نام ہے الرشید الصبور المتعال البر التواب المنتقم العفو الغفور الرؤوف، جس کا نام ہے كل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، جس کا نام ہے اللہ. اس سارے پروجیکٹ کو چلانے والا کون ہے؟ 99 نام میں نے آپ کے سامنے حاضر کیے. یہ سارے نظام زمین آسمان کو کتنے دنوں میں اللہ نے بنایا؟ هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، زمین اور آسمان کو 6 دن کے اندر اللہ نے بنایا. في 6 ایام ثم استوى على العرش، 7 دن 6 دن کے اندر زمین و آسمان، اس کے بعد اللہ نے اپنے عرش کو 7 آسمان کے اوپر بنایا. جب زمین بنائی اللہ نے، زمین بنانے کے بعد اللہ نے زمین پہ کس مخلوق کو رکھا؟ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، زمین پہ رہنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے جنات کو بنایا. کس کو بنایا؟ جنات کو سب سے پہلے اللہ نے بنایا. جو جنات کے سردار تھا اس کا نام کیا تھا؟ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، جنات کا جو بادشاہ تھا، جو شہنشاہ تھا، اس کا نام جان کا جان، جس کا نام عزازیل تھا، جس کو آج کل ہم شیطان کہتے ہیں. یہ سارے جنات کا سردار تھا. زمین بنائی، 7 زمین 7 آسمان رہنے کے لیے جنات. بڑا عرصہ جنات نے بڑا عرصہ زندگی کیا زمین پہ، ایک دوسرے کو مارا، قتل کیا، ایک دوسرے کے خون بہائے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم کیا. ایک دن اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے فرشتوں کو کہا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل،
یہ فرشتے پہلے سے بنے ہوئے اللہ نے بنائے، تو اس کے بعد زمین جب بنی تو جنات کو زندگی دی۔ فرمایا میرے فرشتوں ان جنات نے بہت تنگ کیا ایک دوسرے کو، جاؤ سب کو کوہ ارض سے مٹاؤ، سب کو ختم کر دو۔ ان سب کو ایک پر جبرائیل نے مارا اور سب کو دفن کیا، سب کو ختم کر دیا۔ پھر بڑے عرصے تک زمین پہ کوئی بھی نہیں تھا، بڑے عرصے تک زمین پر کوئی بھی نہیں تھا رہنے والا۔ پھر ایک دن اللہ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا، وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہتے ہیں جب بھی مشورہ کرتے ہو، کسی بھی بات کے لیے کوئی کام کرتے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا کرو، مشورے میں تمہاری خیر ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ مشورہ، اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں تھا فرشتوں کے مشورے کا، پر یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بھی کام کرو کسی اچھے بندے کے ساتھ مشورہ کر کے وہ کام کرو، اس کام میں تمہارے لیے خیر ہوگا۔ اللہ نے مشورہ کیا فرشتوں سے، کیا کہا؟ یہ الفاظ ذرا سنیے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو کیا کہا اور فرشتوں نے ہمارے بارے میں کیا کہا۔ بڑے عرصے تک زمین پہ کوئی بھی نہیں تھا، اللہ نے ایک دن سارے فرشتوں کو بلایا، اے میرے فرشتوں آ جاؤ، آج آپ کے ساتھ کام ہے ضروری۔ کیا کام ہے یا اللہ؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ میاں کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا میرے فرشتوں، ربک للملائکہ، رب نے ملائک سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اپنے زمین پہ اپنے لیے ایسے انسانوں کو، مخلوقوں کو بناؤں گا جو مجھ سے مانگے، مجھ سے کرے، مجھے یاد کرے اور ہمیشہ میرے یاد میں رہے۔ تو فرشتوں نے پتہ کیا کہا؟ اللہ نے کہا اے فرشتوں، آپ تو مانگتے بھی نہیں، آپ تو کھاتے بھی نہیں، آپ تو سوتے بھی نہیں، آپ تو ہر وقت جاگے رہتے ہو، میرے تابعداری کرتے ہو۔ میں ایسے مخلوق کو بنانے جا رہا ہوں جس پہ تکلیفیں آئیں گے صبر کریں گے، جس پہ مشقت آئیں گے مجھے یاد کریں گے، جس پہ تکلیف آئے گی اپنے نبی کے طریقے پہ اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ میں ایسے مخلوق کو بنانے جا رہا ہوں جس کو بھوک لگے اللہ کو یاد کرے، جس کو پیاس لگے اپنے رب کو یاد کرے، جس کو تکلیف ہو جائے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے متوجہ ہو۔ میں ایسے مخلوق کو بنانے جا رہا ہوں میرے فرشتوں، میں ایسے انسانوں کو بنانے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے جنت بنائی، جس کے لیے میں نے جہنم بنائی، میں ایسے مخلوق کو بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ تو اللہ کے الفاظ، فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اس مخلوق سے بنانے سے پہلے آپ نے جنات بنائے، جناتوں نے کیا کیا؟ زمین میں ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے کے خون بہائے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ وہ جنات کتنے اچھے مخلوقات تھے، وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، پر پھر بھی انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو ناراض کیا، آپ کو خفا کیا، آپ کو پریشان کیا۔ ابھی پھر دوبارہ کیا بنانے جا رہے ہو؟ کس کو بنا رہے ہو؟ اللہ نے کہا میں اپنے ایک خلیفہ کو بنانے جا رہا ہوں، میں اپنے ایک انسان کو، بنی آدم کو بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ بھی آپ کو ناراض کریں گے، وہ بھی آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، وہ بھی آپ کے حکموں کو نہیں مانیں گے، وہ بھی آپ کے طریقوں کو، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے یا اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے فرشتوں میں جس کو بنانے جا رہا ہوں اس کا علم میرے پاس ہے، آپ میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا۔ کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو۔ اچھا بنایا کیسے آدم علیہ السلام کو؟ جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جاؤ زمین سے مجھے مٹی لے کر آؤ۔ آسمان سے بھیجا پہلے زمین پہ جدھر جنات رہتے تھے انسانوں سے پہلے۔ جب جبرائیل آئی اور اس نے ہاتھ بڑھایا مٹی کی طرف تو زمین نے کہا اے جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا مجھے مٹی چاہیے، اللہ نے بھیجا ہے۔ زمین نے پوچھا کیا کرو گے مٹی کے؟ فرمایا اس مٹی سے انسان کو بنایا گا، پھر وہ انسان یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ مٹی نے رو کر جبرائیل کو کہا اے جبرائیل آپ میرے حصے کو جہنم میں پھینکو گے، انسان کو مٹی سے اللہ بنائے گا، اس مٹی کو جب جہنم میں پھینکو گے تو تکلیف تو مجھے ہوگی۔ جبرائیل تجھے اللہ کی قسم مجھے چھوڑ دے۔ جب اللہ کا واسطہ دیا تو جبرائیل نے مٹی کو چھوڑ دیا، واپس اللہ کے دربار میں گیا۔ اللہ نے کہا جبرائیل کیا کیا؟ فرمایا یا اللہ زمین نے مجھے آپ کا واسطہ دیا، میں نے چھوڑ دیا، میں مٹی نہیں لے کر آ سکتا۔ میکائیل کو کہا جاؤ میکائیل زمین سے مٹی لے کر آؤ۔
میکائیل آئی، جب اس نے ہاتھ بڑھایا زمین نے رو کر کہا میکائیل کیا کرتے ہو؟ فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مٹی چاہیے اور انسان کو بنانا ہے، اس کے لیے جنت ہوگا جہنم ہوگا، جو اللہ کی باتیں مانیں گے اس کے لیے جنت، جو نہیں مانیں گے اس کے لیے جہنم۔ زمین نے رو کر کہا، فرمایا اے میکائیل تجھے رب کا واسطہ، تجھے اللہ کی قسم مجھے چھوڑ دے، انسان کو بنا رہے مٹی سے، جب اس مٹی کو آگ میں ڈالو گے تو مجھے آگ میں جلاؤ گے، تجھے اللہ کی قسم مجھے چھوڑ دے۔ میکائیل نے رو کر اللہ کے دربار میں کیا، فرمایا یا اللہ مجھے بھی زمین نے قسم دیا میں نہیں لے کر آ سکتا۔ پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو کہا جاؤ تم لے کر آؤ مٹی، یہی بات زمین رو کر اس نے کہا اے اسرافیل تجھے رب کی قسم مجھے چھوڑ دے، مجھے آگ میں مت پھینکنا، یہ بھی کیا۔ اینڈ میں عزرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے، اس کو اللہ نے کہا اے عزرائیل جاؤ پہلے زمین سے میرے لیے مٹی اٹھا کے لے کر آؤ، میرے آدم کی مٹی بنانی اور انسان بنانے ہیں۔ جب عزرائیل زمین پہ آئے تو زمین نے رو کر عزرائیل کو کہا عزرائیل کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ نے مٹی مانگی ہے، اس مٹی سے آدم کو بنائے گا، پھر انسانوں کی تخلیق کرے گا، جو اللہ کے حکموں کو مانیں گے وہ جنت میں، جو نہیں مانیں گے وہ جہنم میں۔ زمین نے رو کر کہا عزرائیل مجھے معاف کر دے، لے جاؤ، کہتے جو اپنا کام کرو، تیرے بات سے مجھے رب کی بات ماننی ہے، تیرے کہنے سے مجھے اللہ کی بات ضروری ہے، میں اللہ کی بات مانوں گا تیرے نہیں۔ اور یوں عزرائیل نے مٹھی بھر کر مٹھی اٹھایا اور آسمانوں پہ لے کر گیا۔ اس لیے یہ موت کا کام، یہ موت کا پروجیکٹ اللہ نے عزرائیل کو دیا، اس میں اتنا سخت دل ہے کہ اس کو رونے کا پرواہ نہیں۔ زمین نے رو کر اس کو کہا کہ نہیں نہیں مجھے رب کی بات ماننی ہے، تیری بات نہیں۔ جب یہ مٹھی اٹھایا، اچھا یہ دیکھو کتنی اس کا مٹھی، اس عزرائیل کا مٹھی کتنی بڑی ہے، اس نے ایک مٹھی اٹھائی اور آسمانوں پر لے کر گئی۔ اس مٹی میں دیکھو کالی بھی ہے، سفید بھی ہے، سخت بھی ہے، نرم بھی ہے۔ جب اس کو لے کر گیا تو اللہ نے جنت میں اس کو کیسا گاڑا بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ کیسی مٹی، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ اللہ نے اس مٹی کا گاڑا بنایا، کالا گاڑا بنایا، جنت کے اندر اس کے اندر پانی بہے گا اور اس کو بڑے عرصے تک رہنے دیا۔ اس مٹی میں ایک بدبو پیدا ہو گئی، بدبودار مٹی بن گئی، بڑے عرصے تک جنت میں اس کو رکھا۔ ابھی انسانوں میں دیکھو کچھ انسان کالے ہیں، کچھ سفید ہے، کچھ انسان سخت ہے، کچھ نرم ہے، قسم قسم کے انسان ہیں۔ دیکھو قیامت تک اللہ پاک ایسے انسانوں کو بنائیں گے، بے شمار دن میں لاکھوں بچے بنتے ہیں، لاکھوں انسان مرتے ہیں، کسی ایک کا چہرہ دوسرے کی طرح نہیں ہوگا، کسی ایک کے کان دوسرے کی طرح نہیں ہوں گے، کسی ایک کی آنکھ دوسرے کی آنکھ کی طرح کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ان سب کا الگ چہرے اللہ نے بنایا، ان سب کو الگ اللہ نے بنایا۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے اس مٹی سے آدم کو بنایا، 200 سال تک۔ جب جنت میں 200 سال تک آدم کو رکھا تو 200 سال کے اندر وہ مکمل کنکری بن گیا، وہ سخت ہو گیا۔ ایک کے لیے عزرائیل شیطان، یہ جو شیطان ہے عزازیل، عزرائیل عزازیل کیا، اس کے پیٹ میں کاری بہت بڑا ہے، اس کو تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں۔ 200 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پھونک ماری، اس کو ہوش آیا۔ جب اس کو ہوش آیا سامنے عرش کی طرف دیکھا، کیا دیکھا پتہ ہے آپ کو؟ عرش کی طرف جب اس نے دیکھا تو اس نے سب سے پہلے یہ الفاظ دیکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم کی مٹی کٹے کرنے سے پہلے اللہ نے محمد کا نام لیا۔ جب آدم کو بنایا اس میں روح کو کی، سارے فرشتوں کو کہا فرشتوں سارے آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ایک شیطان نے نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ میرے رب آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے چلتے چلتے 7 آسمانوں کا دیدار کیا، 7 آسمانوں میں آدم علیہ السلام کیا، اور ہر آسمان پہ کوئی بھی ایسا جگہ نہیں دیکھا جس میں محمد کا نام نہیں تھا۔ جنت میں جس پتے پر دیکھا محمد کا نام، جنت میں جس دیوار پہ دیکھا محمد کا نام، اس نے اس لیے آدم علیہ السلام نے جب جنت میں زندگی گزاری، اللہ نے کہا آپ نے جنت میں سے جو ہے نا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ آپ نے سب کچھ کھانا، ایک گندم کا دانہ نہیں کھاؤ گے تو دنیا میں۔ شیطان نے اس کو دھوکہ دیا، جب اس نے کہا تو آدم اور بی بی ہوا دونوں کو زمین پہ اتارا۔ جب زمین پہ اتارا تو بڑے عرصے کے بعد بی بی اور آدم کو ملایا آپس میں۔ سری لنکا میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھینک دیا، اور بڑے عرصے کے بعد دونوں کو بیت اللہ شریف کے ساتھ
ملا لیا. ملانے کے بعد اللہ نے 2 بچے دیے، حابیل اور قابیل. قابیل اٹھتا ہے اپنے بھائی کو مارتا ہے، اپنے بھائی کو مارتا ہے تو قابیل اکیلا رہتا ہے. جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو اس کا آدھا گناہ اس بندے کے پاس قابیل کے پاس جائے گا. 5 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ایک پیغمبر پیدا کیا، شیس علیہ السلام دیا. اس شیس علیہ السلام سے یہ سارا سسٹم چل پڑا، یہ سارا پروجیکٹ چل پڑا. تو اس لیے اللہ نے کہا میرے فرشتوں میں ایک انسان کو بنانے جا رہا ہوں جس نے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کو بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا. غیب پر ایمان لے کر آیا اور آمنت باللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھا. ان کے اوپر تکلیف آتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، مشقت آتی تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. جو بھی دکھ آتا ہے اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور جس نے صبر کیا اللہ کے درمیان اس کا، اور جو میرا ہوا اس کو میں سب کچھ قربان کر دوں گا. تو میرے بھائی اور دوستوں، انسان بننے سے پہلے جنات کو اللہ نے ختم کیا. کیوں ختم کیا؟ انہوں نے اللہ کے خلاف اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، انہوں نے ظلم و ستم کیا، سب کو مٹا دیا، سب کو ختم کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو خلق کیا. اس کے بعد بڑے عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی اولادوں میں سے محمد رسول اللہ آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے. میرے بھائی اور دوستوں، آخری بات، اپنے کسی بھی گناہ کو اپنے تھوڑے سے خواہشات کے لیے، تھوڑے سے خواہش کے لیے، نفسیات کی خواہش کے لیے بڑے سے گناہ کو اپنے گلے میں مت کرو. یہ خواہش تو ختم ہو جائے گی، تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا، پر یہ گناہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جو آپ کے گلے میں ہے. اور ایک اچھی سی نیکی کو مشقت کے لیے کبھی مت چھوڑنا. نیکی مشقت سے ہوتی ہے، یہ مشقت برداشت کرو، نیکی ہمیشہ کے لیے ہے. میرے بھائیو، جس نے اپنے رب کی حکموں کو نبی کے طریقے پہ کیا، اللہ نے کہا میں ایسے انسان کو بناؤں گا جو میرے حکموں کو نبی کے طریقے پہ کریں گے، ان کے لیے جنت ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، نبی کے طریقوں کو نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ نے جہنم بنایا. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. جو اپنے رب کے باتوں کو نبی کے طریقے پہ کرتے ہیں وہ انسان کامیاب ہے. وآخر دعوانا